ایک اہم بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں رہنمائی فرما دی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ 2020، 21، 22 حتیٰ کہ 23 گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا وقت کیسے گزر گیا، حالانکہ بہت ساری پریشانیوں کی بنیاد والدین کی نافرمانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامک ٹپس چینل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سمجھیں گے کہ 2023 کی آخری رات ہم کیسے گزاریں، کیا کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، آپ کا یہ تعاون ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی بدلنے والی سنہری باتیں روزانہ شام 7:15 پر آپ کو سننے کو ملے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت ہوگی۔ بنا وقت ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2023 کا سال اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور 2024 کا سال شروع ہونے والا ہے۔ 2024 کا سال ہم نے کیسے شروع کرنا ہے، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے، مگر آج یہ سمجھیں گے کہ 2023 کی آخری رات ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اہم بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں رہنمائی فرما دی، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہم 2023 کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بڑی اور کچھ چھوٹی ارشاد فرمائی۔ تو 2023 کے سال میں کون کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہوئی، یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ ہم موت کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی ہمارا آخری سال، 2024 کے اختتام تک نامعلوم ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو۔ 2023 میں جو نشانیاں پوری ہوئیں ان میں سے پہلی نشانی یہ تھی کہ اہل مکہ تباہی کا شکار ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے تباہی مچانے والا طوفان، اس کا ثبوت موجود ہے۔ ہر بات کے ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ ثبوت پیش کرتا جاؤں گا، غور کیجیے گا۔ کرنٹ افیئر کی طرف اگر توجہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو ثبوت ضرور مل جائے گا۔ ناچ گانا عام ہوگا۔ آج کا دور کھلی کتاب، بالکل واضح طور پر یہ بات مل رہی ہے کہ ناچ گانا بہت عام ہو گیا، حتیٰ کہ ہماری نوجوان نسل بہت توجہ دے رہی ہے اس طرف۔ یوٹیوب پہ اس کے علاوہ جو سورسز ہیں ان کو استعمال کر کے ناچ گانے کو بہت عام کیا جا رہا ہے، بہت وائرل کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات، مسلمان مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے۔ عرب ممالک کا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ اور عرب ممالک کے اندر ہی مندروں کا بننا، یہ واضح ثبوت ہے مشرکین کے ساتھ ملنے کا۔ بے حیا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ٹائٹ اور تنگ لباس کا رواج، اس کا بالکل کھلی آنکھ سے مشاہدہ ہے۔ پانچویں نشانی، عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ مکہ میں بارشوں کا تیز سلسلہ اور وہاں پہاڑوں پر سبزے کا اگنا واضح ثبوت ہے۔ چھٹی نشانی، وقت سے برکت ختم ہو جائے گی۔ 2020، 21، 22 حتیٰ کہ 23 گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا وقت کیسے گزر گیا۔ اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہوں گی۔ برج خلیفہ اور جدہ شہر میں اس سے بھی بلند عمارت تعمیر کرنے کا اعلان، اس کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ آس پاس ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ والدین کو ناراض کرنا بہت عام ہو جائے گا۔ دوستوں اور بیوی بچوں کی خاطر والدین کو ناراض کرنا ایک عام سی بات ہو چکی ہے، بہت ہلکا لیا جاتا ہے اس بات کو، حالانکہ بہت ساری پریشانیوں کی بنیاد والدین کی نافرمانی ہے۔ اب آتے ہیں 2023 کی آخری رات کیسے گزارے۔ قیامت کی بڑی بڑی ایسی نشانیاں پوری ہو چکی، اور اس سے بھی اگلی بات بتاؤں کہ موت، اس کو حدیث کے اندر قیامت کی چھوٹی بہن قرار دیا گیا، اور اس کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ معلوم میں اس نشست سے فارغ ہوتے ہی آپ کو زندہ ملوں یا نہ ملوں۔ ایک طرف نماز کا سلام پھیرتے ہیں، دوسری طرف پھیر سکیں گے یہ کوئی پتہ نہیں۔ اتنی بے ثباتی ہے اس دنیا کی حقیقت۔ کیا کروں؟ دو کام کرنے ہیں۔ 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، ان میں سے 2 رکعت نفل کو
सलात तौबा का नाम देना है। वो 2 नफल सलात तौबा यानी तौबा की नमाज पढ़कर उसके बाद अल्लाह के सामने माफ़ियाँ मांगनी है, इस्तिग़फ़ार करना है। या अल्लाह जो हो चुका माफ़ कर दे, या अल्लाह जो भी गलतियाँ हुई कोताहियाँ हुई या अल्लाह माफ़ कर दे। अपने दोस्त अहबाब के साथ किसी के साथ ज़्यादती की, उससे माफ़ी मांग लेना, इसमें शर्म महसूस नहीं करनी। खुसूसन वालिदैन के साथ किसी एतबार से कोई या बहन भाइयों के साथ कोई भी ऐसा काम कर बैठे तो उस पे उनसे माज़रत करना, उनसे माफ़ी मांगना। खुद नहीं कर सकते को तो किसी और ज़रिए से उनसे माज़रत कर लेना। तो पहला काम तो ये है कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगना। दूसरा, बंदों से माफ़ी मांगना, उसकी मखलूक से अपनी गलतियों को माफ़ करवाना। जो भी ज़रिया आपको अच्छा लगे, जो भी ज़रिया आपको बेहतर लगे, वो इख्तियार कर लेना है। और इसके बाद 2 रकत नफल शुक्र के अदा करने हैं। अल्लाह के सामने शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह जिस जिस नेकी की तूने तौफीक दी और जो जो मुझे नेमत अता की, मैं उस पे आपका शुक्र अदा करता हूँ। याद रखिएगा, ये नुस्खा इतना कारगर है, इसका सबूत मैं कुरान से पेश करूँगा। कुरान बोलता है, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह का वादा, मैं ज़रूर बिज़रूर उस नेमत में इजाफ़ा कर दूँगा, उस नेमत में बरकत अता कर दूँगा। वो रिज़्क़ की नेमत है, वो औलाद की नेमत है, वो दोस्तों की नेमत है, वो आसानियों की नेमत है, वो इल्म की नेमत है। जिस जिस नेमत को अल्लाह ने अता किया, जो जो नेमत अल्लाह ने अता की, जब हम उस पे शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह उसमें बरकत अता करेंगे, अल्लाह उसमें इजाफ़ा अता फरमाएंगे। जिस जिस नेकी की तौफीक, नेकी भी एक नेमत है ना, जिस जिस नेक अमल की तौफीक मिली उस पे जब हम करेंगे शुक्र अदा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत अता करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें इजाफ़ा अता फरमाएंगे। अगर किसी भाई के ज़हन में कोई और बात भी हो जिससे अवाम का फ़ायदा हो सके, मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों का फ़ायदा हो सके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हमारा ये सिलसिला, हमारा मकसद ये है कि इस्लामी ज़िंदगी, आसान ज़िंदगी, इसको हमने आम करना है, फैलाना है, जितना हो सकेगा फैलाना है और ख़ुद भी इस पे अमल करने की पूरी कोशिश करनी है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपनी नमाज़ों की पाबंदी कीजिएगा और अपनी दुनिया बनाने के साथ साथ आखिरत की फ़िक्र भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।